السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹرین کے ذریعے رات کے اندھیرے میں لاہور سے کراچی کا لمبا سفر کر رہا تھا۔ میرے کیبن میں میرے سامنے والی برتھ پر اداس اور پیلی رنگت والی لڑکی بیٹھی تھی۔ پورے سفر کے دوران اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس خاموشی سے کھڑکی سے باہر گپ اندھیرے میں گھورتی رہی۔ جب ٹرین روڑی اسٹیشن پر رکی تو میں نے پانی کی بوتل لینے کے لیے نیچے اترا۔ چند منٹ بعد واپس آ کر دیکھا تو وہ لڑکی غائب تھی، لیکن اس کی سیٹ پر ایک پرانا اخبار پڑا تھا۔ میں نے تجسس میں اخبار اٹھایا تو اس کی شہ سرخی پڑھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں اس لڑکی کی تصویر چھپی تھی اور واضح طور پر لکھا تھا کہ میرا نام احمد ہے اور لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے شور و غل اور مسافروں کی بھاگ دوڑ میرے ذہن پر ایک عجیب سی تھکاوٹ طاری کر رہی تھی۔ جب میں اپنے بھاری سامان کے ساتھ اس لمبی اور تھکا دینے والی رات کا آغاز کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر کھڑا اپنی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، کراچی جانے والی یہ ٹرین ہمیشہ کی طرح مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کوئی اپنا سامان اٹھا کر بھاگ رہا تھا، کوئی اپنے پیاروں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ کلیوں کی مخصوص آوازیں، ٹرینوں کے انجن کی بھاری گڑگڑاہٹ ماحول میں عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنا ٹکٹ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، ہجوم کو چیرتا ہوا اپنی مطلوبہ بوگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ طویل جدوجہد کے بعد بالآخر میں اپنی بوگی کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامان کو احتیاط سے اندر دھکیلتے ہوئے راہداری میں داخل ہو گیا۔ اندر بھی مسافروں کا ایک ہجوم تھا جو اپنی اپنی نشستیں تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی سیٹ کا نمبر دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اپنے مخصوص کیبن تک پہنچ گیا۔ کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون تھا جو باہر کے شور و غل سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے اپنا بھاری بیگ اوپر رکھی جگہ پر بڑی مشکل سے ٹکایا اور ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ ٹرین کی روانگی کی ایک طویل اور کان پھاڑ دینے والی سیٹی بجائی۔ اس کے پہیے لوہے کی پٹریوں پر رگڑ کھاتے ہوئے آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے۔ ٹرین کی رفتار رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی اور کھڑکیوں کے باہر سے لاہور شہر کی جگمگاتی روشنیاں، اونچی عمارتیں تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم شہر کی گنجان آبادیوں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ ٹرین کھلے کھیتوں اور تاریک ویرانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، جہاں رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنے اندر نگل چکا تھا۔ کھڑکی سے باہر اب صرف گپ اندھیرا تھا۔ کبھی کبھار کسی دور دراز گاؤں کی کوئی اکا دکی روشنی نظر آ جاتی جو پل بھر میں ہی غائب ہو جاتی۔ میں نے اپنے سفر کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ مجھے کراچی پہنچ کر کون کون سے ضروری کام نپٹانے ہیں، یہ لمبا سفر کس طرح کٹے گا۔ کیبن کی مدھم سی روشنی میں سب کچھ تھوڑا دھندلا سا لگ رہا تھا۔ چھت پر لگا ہوا پرانا پنکھا اپنی مخصوص آواز کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ ٹرین کی کھڑکیوں کے شیشے معمولی سی کھڑکھڑاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ میں نے آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ کر کیبن کا بغور جائزہ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس جگہ پر اکیلا نہیں ہوں۔ میری نظر سامنے والی نشست پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی موجودگی کا مجھے اس وقت تک بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا جب تک میں نے اس کی طرف پوری توجہ نہیں دی۔ اس کے چہرے کی رنگت اس قدر پیلی تھی جیسے اس کے جسم میں خون کا کوئی قطرہ باقی نہ بچا ہو۔ وہ کسی شدید بیماری یا کسی گہرے صدمے کا شکار ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پراسرار اور گہری اداسی چھائی ہوئی تھی جو بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس نے انتہائی سادہ اور عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گود میں بالکل بے جان سے پڑے تھے، جیسے ان میں کوئی حرکت کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہ بھی میری طرح کسی مجبوری کے تحت یہ طویل سفر کر رہی ہے اور تھکاوٹ سے نڈال ہو کر بس آرام کرنا چاہتی ہے۔
اس لیے میں نے اسے بلا وجہ متوجہ کرنا یا اسے کوئی بات چیت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رات مزید تاریک اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرین مختلف چھوٹے بڑے شہروں اور سنسان علاقوں کا سینہ چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں تھی۔ ہم کئی ریلوے اسٹیشن سے گزرے جہاں کی روشنیاں پلک جھپکتے ہی پیچھے رہ جاتی، لیکن اس لڑکی کی حالت میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ بالکل ایک مجسمے کی طرح بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی تاثر ابھرتا تھا، نہ اس کے جسم میں کوئی معمولی سی جنبش محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنا ارادہ پکا کیا کہ اسے بات کروں، اس کا حال احوال پوچھوں، یا کم از کم ایک مسافر کے طور پر اتنا پوچھ لوں کہ کیا وہ خیریت سے ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ لیکن اس کی سنجیدگی اور اس کی خاموشی اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی ویرانی نے مجھے ہر بار کوئی بھی لفظ ادا کرنے سے روکے رکھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قدر طویل تھکا دینے والے سفر کے دوران اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک چھوٹا موٹا سامان یا کوئی بیگ تک نہیں کھولا تھا۔ نہ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پینے کی زحمت کی، نہ ہی کسی اور چیز کی طرف توجہ دی۔ بس ایک ہی زاویے سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کیبن کے اندر اب مکمل خاموشی کا راج تھا۔ صرف ٹرین کے تیز چلنے کی گڑگڑاہٹ اور پہیوں کی چھک چھک مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے کبھی اپنی جیب سے چیزیں نکالی اور کبھی کھڑکی سے باہر اس گہری تاریکی کو دیکھنے کی کوشش کی جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری توجہ بار بار گھوم پھر کر اسی طرف چلی جاتی تھی، کیونکہ اس کا اس طرح مسلسل خاموش اور بغیر کسی حرکت کے بیٹھے رہنا میرے لیے بہت حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن بھی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی اور گہرائی چھپی ہوئی ہے جو کسی عام سفر کرنے والے انسان میں ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ ایک لمبی اور نہ ٹوٹنے والی خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ اس کا وجود اس چھوٹے سے کیبن میں موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں بہت دور کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہے۔ میں نے خود کو بار بار یہ تسلی دی کہ شاید وہ کسی گھریلو پریشانی، کسی خاندانی مسئلے یا کسی بہت بڑے ذاتی دکھ کا شکار ہے اور اپنی اس تنہائی میں کسی اجنبی کی مداخلت بالکل نہیں چاہتی۔ اس لیے میں نے بھی اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند اس وقت مجھ سے کوسوں دور تھی۔ ہر گزرتے لمحے اور پیچھے رہ جانے والے اسٹیشن کے ساتھ اس کیبن کا ماحول مزید پرسرار، بوجھل اور گھٹن زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال میں کیا کروں۔ میں بس اپنی جگہ پر بے چینی کے عالم میں بار بار پہلو بدلتا رہا۔ جب بھی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول کر اپنے سامنے دیکھتا، وہ مجھے اسی طرح اپنی جگہ پر موجود نظر آتی، بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تاثر کے۔ رات کے اس پہر جب ٹرین کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی، باہر ہوا کے تیز جھونکے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے، تو اس کیبن کی سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لی، لیکن سامنے بیٹھی وہ لڑکی اس سردی اور موسم کی تبدیلی سے مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ اس کے جسم میں سردی کی وجہ سے بھی کوئی کپکپاہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ہزاروں کہانیاں بننا شروع کر دی کہ آخر وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور کراچی میں اس کی منزل کیا ہے۔ کیا اس کا کوئی اپنا اسے لینے کے لیے اسٹیشن پر آئے گا، یا وہ اس بڑے شہر میں بھی اسی طرح تنہا اور خاموش رہے گی جیسے اس کیبن میں ہے۔ میرے اندر عجیب سی ہمدردی پیدا ہو رہی تھی،
لیکن اس کی خاموشی کی دیوار اس قدر مضبوط تھی کہ میں اسے توڑنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ میں نے وقت دیکھنے کے لیے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے کئی پہر گزر چکے تھے اور اب ہم سندھ کی حدود کے قریب پہنچ رہے تھے۔ سفر ابھی بھی خاصا باقی تھا اور میری تھکاوٹ اب میرے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن ذہن پوری طرح بیدار تھا اور بار بار اسی پرسرار لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ دنیا اور اپنے الگ راز ہوتے ہیں جنہیں کھوجنے کی کوشش کرنا شاید مناسب نہیں ہوتا۔ ٹرین کی مسلسل گڑگڑاہٹ اور پہیوں کی چک چک نے میرے ذہن کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کھڑکی کے باہر پھیلی ہوئی تاریکی مزید گہری اور بھیانک لگنے لگی تھی۔ اندر کیبن میں وہ لڑکی ابھی تک اسی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے اب اندر تک خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ سو گئی ہے، لیکن اس کی کھلی اور بے تاثر آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ مکمل طور پر جاگ رہی ہے، بس اس کا ذہن اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ٹرین کے ڈبے میں اب ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرے گلے میں شدید خشکی پیدا ہو رہی تھی۔ پیاس کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنے پاس موجود پانی کی بوتل کو ٹٹولا، لیکن وہ بالکل خالی تھی۔ میں نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، مگر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ سفر کی تھکاوٹ اور پانی کی طلب نے میری بے چینی میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ میں بے صبری سے کسی بڑے اسٹیشن کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جہاں سے میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کچھ پانی خرید سکوں۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا اب روڑی اسٹیشن آنے والا ہے، جو اس روٹ کا ایک بہت بڑا اور اہم جنکشن ہے، جہاں ٹرین کافی دیر تک رکتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ جلد ہی مجھے پانی مل جائے گا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ دور سے کچھ مدھم سی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، جو اس بات کا اشارہ تھیں کہ ہم کسی بڑے شہر یا اسٹیشن کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ٹرین کی رفتار جو اب تک بہت تیز تھی، اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ پہیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی چنگاریاں اور بریک لگنے کی تیز آوازیں اس بات کی تصدیق کر رہی تھیں کہ ہمارا اگلا پڑاؤ بالکل قریب ہے۔ کچھ ہی دیر میں ٹرین ایک بڑے اور روشن پلیٹ فارم کے ساتھ رینگنے لگی۔ یہ روڑی اسٹیشن تھا، جہاں رات کے اس پہر بھی ایک عجیب سی گہما گہمی اور چہل پہل عروج پر تھی۔ اسٹیشن کی پیلی اور تیز روشنیاں ٹرین کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں، جس سے کیبن کا اندھیرا کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں تھی اور باہر کی اس چہل پہل اور روشنیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی خلا میں جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس سب سے بالکل بے نیاز ہو۔ ٹرین ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مکمل طور پر رک گئی اور اس کے رکنے سے باہر مختلف آوازوں کا ایک طوفان اندر داخل ہوا۔ کلیوں کی پکار، مسافروں کا شور اور سب سے بڑھ کر چیزیں بیچنے والوں کی اونچی آوازیں ماحول میں گونجنے لگی۔ ٹھنڈا پانی، چائے، بسکٹ کی آوازیں سن کر میری پیاس اور بھی شدت اختیار کر۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے نیچے جا کر پانی لے آؤں، اس سے پہلے کہ ٹرین دوبارہ چل پڑے۔ میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری میں کچھ مسافر کھڑے تھے جو سگریٹ پی رہے تھے یا باہر کی ہوا کھانے کے لیے نکلے تھے۔ میں ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا ٹرین کے دروازے تک پہنچا، لوہے کے ہینڈل کو پکڑ کر احتیاط سے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔
باہر نکلتے ہی مجھے سندھ کی مخصوص گرم اور مرطوب ہوا کا احساس ہوا، جو لاہور کی نسبت کافی مختلف تھی۔ اسٹیشن پر ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، کوئی اپنے سامان پر بیٹھا اونگ رہا تھا، کوئی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے تھوڑے فاصلے پر ایک ریڑھی والا نظر آیا، جس کے پاس پانی کی بوتلیں برف میں لگی ہوئی تھیں۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ٹرین کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا اس ریڑھی تک پہنچا، اسے پانی کی ایک ٹھنڈی بوتل خریدی۔ بوتل ہاتھ میں آتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر ڈھکن کھولا اور چند گھونٹ پانی پیا۔ ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اترتے ہی میری جان میں جان آئی اور تھکاوٹ کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں نے بوتل کا ڈھکن دوبارہ مضبوطی سے بند کیا اور پلٹ کر اپنے ٹرین کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹرین اب پورے جلال کے ساتھ پٹری پر کھڑی تھی۔ اس کا انجن ہلکی ہلکی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر واپس اپنی بوگی کی طرف قدم بڑھائے۔ راستے میں مجھے کئی ایسے لوگ ملے جو شاید پہلی بار سفر کر رہے تھے، پیشانی کے عالم میں اپنے ڈبے تلاش کر رہے تھے۔ میں ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا اپنے ڈبے کی طرف پہنچ گیا۔ میں نے لوہے کے پائپ کو پکڑا اور سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر راہداری میں اب بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ میں ان کے پاس سے گزرتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا ذہن اب کافی حد تک پرسکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ باقی کا سفر اب آرام سے کٹ جائے گا۔ پانی ملنے کے بعد میری سب سے بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ میں اپنے کیبن کے دروازے تک پہنچا، اسے آہستہ سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کیبن کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے قدم سے عجیب سا جھٹکا لگا اور میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری نظریں بے ساختہ سامنے والی نشست کی طرف اٹھی، جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اب وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں پورے کیبن پر نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک مجسمے کی طرح وہاں بیٹھی تھی، اچانک غائب ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واش روم گئی ہوگی یا کسی اور وجہ سے کیبن سے باہر گئی ہوگی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میری نظر اس کی خالی نشست پر پڑی تو مجھے وہاں پر ایک چیز رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک اخبار تھا جو اس کے بیٹھنے کی جگہ پر پڑا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں پانی لینے کے لیے نیچے اترا تھا تو اس وقت وہاں کوئی اخبار نہیں تھا، نہ ہی لڑکی کے پاس پورے سفر کے دوران کوئی ایسی چیز موجود تھی۔ یہ اخبار اچانک یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس پرانے اخبار کو اٹھا لیا۔ اخبار کا کاغذ کافی خستہ اور پرانا لگ رہا تھا، اس کی چھپائی بھی کچھ مدھم تھی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں سیدھا کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ اس کے کھردرے پن سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی پرانی اور متروک چیز کو چھو لیا ہو، جس کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ کیبن کے اندر چھت پر لگا ہوا پیلے رنگ کا وہ مدھم سا بلب مسلسل ٹمٹما رہا تھا، اور اس کی غیر یقینی روشنی اخبار کے پیلے پڑ چکے مٹیالے صفحات پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پر چھپے ہوئے سیاہ حروف اور بھی پرسرار اور بھیانک لگ رہے تھے۔ میں نے اخبار کو اپنی آنکھوں کے اور قریب کر لیا تاکہ اس پر موجود تحریر اور تصویر کو واضح طور پر دیکھ سکوں، لیکن میرے ہاتھ کا رشا مجھے ایسا کرنے سے بار بار روک رہا تھا۔ روڈی اسٹیشن کا وہ شور و غل جو چند لمحے پہلے تک میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا، اب آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ ٹرین نے ایک لمبی اور کان پھاڑ دینے والی سیٹی بجانے کے بعد پلیٹ فارم کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے پہیے لوہے کی ان مخصوص پٹریوں پر ایک بار پھر سے اسی مخصوص اور خوفناک
گڑگڑاہٹ کے ساتھ گھومنے لگے تھے، جن پر ہم پچھلے کئی گھنٹوں سے سفر کر رہے تھے۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر آنے والی ہوا، جو پہلے اسٹیشن کی چہل پہل اور گرمی کی وجہ سے قدرے بوجھل تھی، اب اچانک سے انتہائی سرد اور چبھنے والی ہو گئی تھی، جیسے وہ مجھے کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے والی اس نشست کو دیکھا، جو اب بالکل خالی پڑی تھی۔ اس نشست کی سرخ رنگ کی ریکزنی پر اب بھی اس لڑکی کے بیٹھنے کے نشانات موجود تھے، جیسے وہ ابھی ابھی یہاں سے اٹھی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ وہاں نہیں تھی اور اس کی جگہ اس بھیانک اخبار نے لے لی تھی۔ میرا ذہن مسلسل ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ میں خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی واقعی واش روم گئی ہے، یا پھر کسی اور ڈبے میں اپنے کسی جاننے والے سے ملنے چلی گئی ہے۔ یہ اخبار اس کا نہیں، بلکہ مجھ سے پہلے سفر کرنے والے کسی اور مسافر کا ہے، جو وہ یہاں بھول گیا تھا۔ لیکن میرا دل اس منطق کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب میں اس کیبن میں داخل ہوا تھا تو یہ نشست بالکل صاف تھی۔ جب تک وہ لڑکی یہاں بیٹھی رہی، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس کے پاس کوئی اخبار یا کوئی اور چیز موجود ہے۔ یہ اخبار اچانک سے اس وقت ظاہر ہوا تھا جب میں پانی پینے کے لیے نیچے اترا تھا۔ اخبار کے کاغذ سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، وہ جو پرانی بند الماریوں میں رکھی ہوئی کتابوں یا برسوں سے بند پڑے ہوئے کمروں سے آتی ہے۔ اس بو نے میرے حلق کو جکڑ لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کی ہوا میں آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی، لیکن میرا سینہ کسی نامعلوم بوجھ کے نیچے دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اخبار کے صفحہ اول پر کئی خبریں موجود تھیں، جن کی سرخیاں سیاہ اور موٹے حروف میں لکھی گئی تھیں، لیکن ان تمام خبروں کے بالکل درمیان میں ایک بڑی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر چھپی ہوئی تھی، جس نے میری تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اس تصویر کی سیاہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی پھیل چکی تھی، اور کاغذ کے پیلے پن کی وجہ سے اس کے خد و خال اتنے زیادہ واضح نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنی صاف ضرور تھی کہ اس میں موجود چہرے کو پہچانا جا سکے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا سکیڑا اور بلب کی اس ٹمٹماتی مدھم روشنی میں اس تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے میری نظریں اس تصویر پر جمتی گئیں، اس چہرے کے نقوش میرے ذہن میں واضح ہوتے گئے۔ میرے جسم کا سارا خون جمنے لگا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک دم سے کسی گہری اور اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرے ارد گرد موجود کیبن کی دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ بالکل منو ان اسی لڑکی کی تھی، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے میرے بالکل سامنے والی برتھ پر ایک مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ وہی بیضوی چہرہ، وہی اداس اور گہری آنکھیں جن میں ایک عجیب سی ویرانی چھپی ہوئی تھی، وہی ماتھے پر بکھرے بال، وہی ہونٹوں کے بے تاثر سرد سی لکیر جو میرے ذہن کے پردے پر نقش تھی۔ لیکن میں نے بے اختیار اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا، کیونکہ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں پسلیاں توڑ کر باہر نہ آ جائے۔ یہ کیسا بھیانک مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں؟ کیا یہ سفر کی تھکاوٹ اور نیند کی کمی نے میرے دماغ پر کوئی ایسا اثر کر دیا ہے کہ میں وہم کا شکار ہو گیا ہوں؟ میں نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور سر کو جھٹکا دے کر دوبارہ کھولی تاکہ اس وہم کو دور کر سکوں۔ لیکن جب میں نے دوبارہ اس بسیدہ کاغذ کی طرف دیکھا، وہ تصویر اب بھی وہیں موجود تھی، اور وہ چہرہ مجھے اسی طرح گھور رہا تھا۔
جیسے وہ لڑکی چند منٹ پہلے تک مجھے گھور رہی تھی۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ میں نے بمشکل اپنا تھوک نگلنے کی کوشش کی، لیکن میرا گلا مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کھڑکی کے باہر اب مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ روڑی اسٹیشن کی روشنیاں میلوں پیچھے رہ گئی تھیں۔ ٹرین اب سندھ کے ویران سنسان علاقوں سے گزر رہی تھی، جہاں میلوں تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ انجن کی گڑگڑاہٹ، پہیوں کی چھک چھک اور رات کے سناٹے نے مل کر ایک ایسا خوفناک ماحول پیدا کر دیا تھا جس میں تنہا اس کیبن میں پرانے اخبار اور ایک غائب ہو جانے والی لڑکی کے خوفناک راز کے ساتھ قید ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کیبن کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں اٹھ کر اس دروازے کو کھولوں اور باہر راہداری میں جا کر کسی دوسرے مسافر کو بلا کر لاؤں، تاکہ وہ بھی اس تصویر کو دیکھ سکے اور مجھے بتا سکے کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں۔ لیکن میرے پیروں میں اتنی جان ہی نہیں بچی تھی کہ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہل سکوں۔ میری ٹانگیں بالکل بے حس ہو چکی۔ میرے ہاتھ اخبار کو اتنی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے، میری انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنی نظریں اس لڑکی کی تصویر پر جمائیں تو مجھے اس تصویر کے اوپر لکھی وہ موٹی اور سیاہ شہ سرخی نظر آئی، جسے میں اس وقت تک نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ حروف اس قدر بڑے اور واضح تھے کہ میری آنکھوں کے راستے سیدھے میرے دماغ پر نقش ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی نظروں کو ان حروف پر دوڑایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم پر کسی نے ابلتا ہوا پانی ڈال دیا ہو، یا کسی نے میرے دل کو ایک برفیلے سرد ہاتھ سے دبوچ لیا ہو۔ میری ہستی یکدم لرز کر رہ گئی۔ میرے اندر موجود سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو گئیں۔ وہ الفاظ محض کالے رنگ کی سیاہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایسا خوفناک سچ تھے جس نے میری رات کے اس طویل سفر کو ایک نہ ختم ہونے والے بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں دہرایا، اور ہر گزرتے لفظ کے ساتھ میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ خبر جس نے اس لڑکی کی حقیقت کو ایک لمحے میں بے نقاب کر دیا تھا، وہ میرے سامنے بوسیدہ اخبار پر جلی حروف میں چیخ چیخ کر کچھ ایسا بیان کر رہی تھی جس پر یقین کرنا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ لڑکی پیدائشی طور پر بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، اور اسے لاہور کے ایک انتہائی بااثر کروڑ پتی تاجر کے گھر سے توان اور انسانی سمگلنگ کے مکروہ مقاصد کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ اس کی تلاش میں پولیس اور دیگر تمام حساس ادارے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور اس کی درست نشاندہی کرنے والے یا اسے بازیاب کروانے والے کے لیے 50 لاکھ روپے کا بھاری انعام مقرر کیا گیا ہے۔ ایک سنسنی خیز اور ہوش اڑا دینے والے الفاظ میرے دماغ کی دیواروں پر کسی بھاری ہتھوڑے کی ضربوں کی طرح مسلسل برس رہے تھے۔ میرا سارا وجود انجانے شدید ترین خوف کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میرا دل میرے سینے کی پسلیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مجھے اچانک وہ سارا پرسرار منظر انتہائی شدت کے ساتھ یاد آنے لگا، جب میں روڑی اسٹیشن کی گھٹن زدہ گرم فضا میں اپنے حلق کی خشکی مٹانے اور پانی کی ٹھنڈی بوتل خریدنے کے لیے ٹرین سے نیچے پلیٹ فارم پر اترا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے کیبن کے دروازے کے بالکل پاس دو انتہائی مشکوک چہروں والے آدمیوں کو کھڑے دیکھا تھا۔ ان کی تیز اور خونی نظریں مسلسل ہمارے کیبن کے اندر اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ اس وقت میری تھکن اور نیند کی وجہ سے مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اجنبی لوگ کون ہیں اور اس تنہا لڑکی سے کیا چاہتے ہیں، لیکن اب اس پرانے خستہ حال اخبار کی یہ لرزہ خیز سرخی اور اس میں چھپی ہوئی اغوا کی یہ پوری خوفناک تفصیل پڑھنے کے بعد میرے سامنے پوری کہانی کسی فلم کی طرح
چلتے ہوئے پردے کی طرح بالکل صاف اور واضح ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے وہاں سے غائب نہیں ہوئی، نہ ہی وہ کسی واش روم یا کسی دوسرے ڈبے میں گئی تھی، بلکہ وہ دونوں بے رحم اغوا کار اسے اسٹیشن کے اس بے ہنگم ہجوم اور رات کے گہرے اندھیرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ شاید انہوں نے اسے کسی کے دھیان میں لگائے بغیر ٹرین کے کسی دوسرے انتہائی پچھلے یا تاریک ڈبے میں چھپا دیا تھا، یا یہ پرانا مٹیالہ اخبار جو اس کی خالی نشست پر پڑا تھا، یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس بے بس گنگی بہری لڑکی نے اپنی مدد کی آخری امید کے طور پر اسے انتہائی ہوشیاری سے جان بوجھ کر اپنی نشست پر چھوڑا تھا، تاکہ جب میں پانی لے کر واپس آؤں تو تجسس کے مارے اسے ضرور پڑھوں اور حقیقت جان کر اس کی جان بچانے کے لیے کوئی فوری ٹھوس قدم اٹھا سکوں۔ ٹرین کی رفتار اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اور وہ رات کے اس گپ اندھیرے میں کسی دیو ہیکل وحشی لوہے کے درندے کی طرح چنگاڑتی ہوئی اپنی منزل کی جانب آگے بڑھ رہی تھی۔ کیبن کے اندر پھیلی وہ مدھم اور ٹمٹماتی پیلی روشنی اب مجھے اور بھی زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ میں نے اس بسیدہ اخبار کو جلدی سے طے کیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی پینٹ کی جیب میں گہرائی تک چھپا لیا، کیونکہ اب یہ محض ایک اخبار کا ٹکڑا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک زندہ اور معصوم انسان کی زندگی اور موت کا واحد ثبوت بن چکا تھا۔ میرے دماغ کی رگوں میں ہزاروں پریشان کن سوالات ایک ساتھ جنم لے رہے تھے کہ اب اس سنگین صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے بزدلوں کی طرح خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر باقی کا سارا سفر آنکھیں بند کر کے گزارنا چاہیے اور اس بہت بڑی مصیبت سے خود کو مکمل طور پر دور رکھنا چاہیے، یا پھر مجھے اس لاچار لڑکی کی مدد کے لیے اپنی جان کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ میں جانتا تھا کہ وہ اغوا کار یقیناً بہت خطرناک تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس ہو سکتے ہیں، اور چلتی ہوئی تیز رفتار ٹرین کے بند ماحول میں ان جیسے درندوں سے اکیلے الجھنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن میرے اندر جاگنے والے انسانی ضمیر اور میری غیرت نے مجھے یہ بزدلی دکھانے اور ایک معصوم جان کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اس لڑکی کی وہ بے بس خاموشی اور اداس آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، اب بار بار میری نظروں کے سامنے آ کر مجھے پکار رہی تھی، جن میں خاموش مگر انتہائی دل دوز التجا چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بہت لمبا اور گہرا سانس لیا اور کانپتے ہوئے اعصاب کو مکمل طور پر قابو میں کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وقت بہت کم ہے، اور اگر میں نے فوری کوئی دلیری کا فیصلہ نہ کیا تو وہ ظالم مجرم اس لڑکی کو کراچی کے کسی ویران اسٹیشن پر اترتے ہی کسی ایسی نامعلوم اور خفیہ جگہ پر منتقل کر دیں گے جہاں سے اسے ڈھونڈ نکالنا پولیس اور قانون کے لیے بھی مکمل طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے انتہائی احتیاط اور آہستگی کے ساتھ اپنے کیبن کا بھاری دروازہ کھولا، باہر کی لمبی راہداری میں جھانک کر حالات کا جائزہ لیا، اور راہداری میں مکمل خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زیادہ تر مسافر اپنے طویل سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ صرف ٹرین کے لوہے کے پہیوں کی پٹریوں سے رگڑ کھانے کی چھک چھک اور کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرانے والی رات کی تیز اور سرد ہوا کی سائیں سائیں کی آوازیں اس ماحول کے گہرے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ میں دبے قدموں بغیر کوئی آواز پیدا کیے اپنے کیبن سے باہر نکلا اور راہداری کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرا اولین اور پختہ ارادہ ٹرین میں موجود ریلوے کے پولیس کے ان مسلح گارڈز کو تلاش کرنا تھا جو عموماً رات کے وقت اپنے
مسافروں کی حفاظت کے لیے مختلف ڈبوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ میں ایک ڈبے کا بھاری دروازہ کھول کر دوسرے ڈبے میں داخل ہوتا گیا، اور ہر ڈبے کا اندرونی منظر تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ وہی مدھم پیلی روشنیاں، بے خبر سوئے ہوئے تھکے ہارے مسافر، اور ایک عجیب سی حبس اور گھٹن کا احساس۔ میرے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور بےتابی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا تھا کہ کوئی جاگتا ہوا مسافر مجھے شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، اور خاص طور پر وہ دو خطرناک اغواکار جو اسی ٹرین کے کسی تاریک کونے میں میری ہی طرح گھوم رہے ہو سکتے تھے۔ کئی لمبے اور تاریک ڈبے پار کرنے کے بعد بالآخر میری محنت رنگ لائی، اور مجھے ٹرین کے درمیانی حصے میں ریلوے پولیس کا ایک باوردی اہلکار نظر آ گیا، جو ایک خالی اور اندھیری سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس کی رائفل اس کے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے بالکل پاس پہنچا، انتہائی احتیاط سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے نیند سے جگایا۔ وہ اہلکار ہڑبڑا کر چونک کر اٹھا، اپنی رائفل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے مجھے انتہائی احتیاط اور شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، اور بغیر کوئی لمحہ بھی ضائع کیے اسے انتہائی دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں اپنا مختصر تعارف کروایا۔ پھر اپنی جیب سے وہ طے کیا ہوا پرانا اخبار نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک پوری سچی کہانی سنائی کہ کس طرح وہ پرسرار لڑکی لاہور سے ہی میرے کیبن میں میرے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور روڑی اسٹیشن پر پانی لینے جانے کے لیے کس طرح دو مشکوک آدمیوں نے زبردستی اسے غائب کر دیا، اور وہ یہ اخبار میرے لیے آخری نشانی کے طور پر چھوڑ گئی۔ پولیس اہلکار پہلے تو میری اس حیرت انگیز اور فلمی لگنے والی بات پر یقین کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں نیند کی کمی کی وجہ سے کسی وہم کا شکار ہو گیا ہوں۔ لیکن جب اس نے اخبار پر چھپی وہ بڑی اور واضح خبر خود اپنے دھیان سے پڑھی، اس کے ساتھ چھپی ہوئی لڑکی کی تصویر کو دیکھا، اور سب سے بڑھ کر جب اس نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی حقیقی گھبراہٹ پسینے کی بوندوں کو محسوس کیا، تو اس کے چہرے کے لاپرواہ تاثرات بھی یکدم انتہائی سنجیدہ اور چکنا ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے کندھے پر لٹکتے ہوئے وائرلیس سیٹ کا بٹن دبایا، اور ٹرین کے مختلف حصوں میں ڈیوٹی پر موجود اپنے دیگر تمام پولیس ساتھیوں کو مکمل طور پر الرٹ کیا۔ انہیں اس انتہائی سنگین اور ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر آگاہ کیا۔ کچھ ہی دیر کے اندر 3 مزید بھاری اسلحے سے لیس مستعد پولیس اہلکار ہمارے پاس اس ڈبے میں پہنچ گئے۔ اب ہم پانچوں نے مل کر ساتھ جوڑے پوری ٹرین کی انتہائی خفیہ اور محتاط تلاشی لینے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا۔ پولیس کے ان تجربہ کار اہلکاروں کا یہ پختہ خیال تھا کہ اغوا کاروں نے اس معذور لڑکی کو روڑی اسٹیشن پر ٹرین سے باہر نکالنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لیا ہوگا، کیونکہ روڑی جیسے بڑے جنکشن پر رات کے وقت بھی پولیس کا پہرا اور چیکنگ بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ یقیناً لڑکی کو ٹرین کے سب سے آخری سامان والے ڈبوں میں سے کسی تاریک اور سنسان کیبن میں چھپا کر بیٹھے ہوں گے، جہاں عام مسافروں کا آنا جانا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم نے انتہائی خاموشی اور شدید پیشہ ورانہ احتیاط کے ساتھ ٹرین کے پچھلے تاریک ڈبوں کی طرف اپنے قدم بڑھانا شروع کری۔ ہر نئے ڈبے میں داخل ہوتے وقت ہمارے دلوں کی دھڑکن انتہائی تیز ہو جاتی تھی، اور ہر سائے میں ہمیں کوئی دشمن چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سوئے ہوئے مسافروں کی نیند میں ذرا برابر بھی خلل ڈالے بغیر ہم ہر کیبن، ہر برتھ، یہاں تک کہ سامان رکھنے والی جگہوں کو بھی انتہائی باریک بینی اور غور سے چیک کر رہے تھے۔ بالآخر ایک طویل تھکا دینے والی تلاشی کے بعد جب ہم ٹرین کے بالکل آخری اور سب سے پرانے ڈبے میں داخل ہوئے، وہاں کا سارا ماحول باقی تمام ڈبوں سے مکمل طور پر مختلف
اور انتہائی خوفناک تھا۔ یہ ڈبہ صرف بھاری سامان اور ریلوے کے پارسل رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس میں عام مسافروں کے بیٹھنے یا سونے کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ ڈبے کے بالکل آخر میں لوہے کی موٹی چادر سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا تاریک کیبن تھا، جس کا زنگ آلود دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کیا گیا تھا۔ ریلوے پولیس کے انچارج اہلکار نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا پیچھے اور محفوظ رہنے کا حکم دیا۔ خود اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ اپنے ہتھیاروں کی سیفٹی کیچ کھول کر بند دروازے کے بالکل قریب پوزیشن سنبھال لی۔ انچارج اہلکار نے اپنی رائفل کے پچھلے حصے سے اس لوہے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، لیکن اندر سے مکمل اور گہری خاموشی چھائی رہی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک بار پھر وہی پوری طاقت سے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور انتہائی روبدار اور گرجدار آواز میں دروازہ کھولنے کا سخت حکم دیا۔ چند لمحوں کی اس جان لیوا طویل خاموشی کے بعد بالآخر اندر سے کسی کے چلنے کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ پھر لوہے کا وہ بھاری دروازہ انتہائی ناگوار چرچراتی آواز کے ساتھ تھوڑا سا کھلا۔ دروازے کی چھوٹی سی جھری کے پیچھے وہی دو انتہائی مشکوک اور خطرناک افراد کھڑے تھے، جنہیں میں نے روڑی اسٹیشن کی مدھم روشنی میں اپنے کیبن کے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ مسلح پولیس اہلکاروں کو اچانک اپنے بالکل سامنے دیکھ کر ان دونوں اغوا کاروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان کے رنگ مکمل طور پر فاق ہو گئے۔ اس اچانک چھاپے کے بالکل بھی وہ تیار نہیں تھے۔ پولیس اہلکار نے ایک سیکنڈ کا بھی وقت ضائع کیے بغیر پوری طاقت سے اس لوہے کے دروازے کو دھکا دیا اور ان دونوں مجرموں کو زمین پر گراتے ہوئے کیبن کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی دل میں خدا کا نام لیتا ہوا ان کے پیچھے ہی اس تاریک کیبن کے اندر چلا گیا۔ کیبن کے اندر کا دلخراش اور لرزہ خیز منظر دیکھ کر میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھوں میں غصے اور دکھ کی وجہ سے خون اتر آیا۔ وہ معصوم اور بے بس لڑکی کیبن کے ایک انتہائی تاریک گندے کونے میں ٹھنڈے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ پاؤں انتہائی موٹی کھردری رسیوں سے بے دردی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پر کالے رنگ کا چوڑا موٹا ٹیپ سختی سے چپکایا گیا تھا تاکہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی آواز یا چیخ نہ نکال سکے۔ اس کی خوبصورت مگر مرجھائی ہوئی آنکھوں میں شدید ترین موت کا خوف اور بے بسی کے بے شمار آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک اور زندگی کی ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ پولیس کے ان بہادر و مستعد اہلکاروں نے ان دونوں مزاحمت کرنے والے اغوا کاروں کو فوراً زمین پر اوندے منہ لٹا کر ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ ان کی تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے 2 جدید اور لوڈڈ پستول بھی برآمد کر لیے، جو وہ یقیناً کسی بھی مزاحمت کی صورت میں استعمال کرنے والے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر انتہائی احتیاط اور نرمی کے ساتھ اس لڑکی کے منہ سے وہ کالا ٹیپ اتارا۔ اس کے ہاتھ سے وہ ظالمانہ رسیاں کھولیں۔ وہ سردی اور شدید خوف کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا برا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی آنکھوں سے آنسو گرا کر میرا بے حد شکریہ ادا کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے مکمل تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ ظالم اور وحشی لوگ اب قانون کی مضبوط گرفت میں آ چکے ہیں۔ اب وہ کسی بھی چیز سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور پھرتی سے ہوا کہ میرا دماغ اب بھی ساری صورتحال کو پوری طرح ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اب بھی یہ سب ایک انتہائی بھیانک مگر سچے خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ٹرین کا وہ طویل اور خوفناک سفر اب بھی جاری تھا۔ کھڑکی کے باہر وہ گہرا کالا اندھیرا اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا، کیونکہ صبح صادق کا انتہائی خوبصورت اور پرسکون وقت قریب آ رہا تھا، اور آسمان کے کنارے پر روشنی کی ایک ہلکی سی سفید لکیر ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے صدمے سے نڈھال لڑکی کو ایک محفوظ اور آرام دہ نشست پر بٹھایا
اسے پینے کے لیے صاف پانی کی بوتل دی۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کے چند گھونٹ پیے اور ایک انتہائی لمبا اور گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اپنے اندر موجود تمام تر اذیت ناک خوف اور رات بھر کی شدید ترین تھکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنے جسم سے باہر نکالنا چاہتے ہو۔ پولیس کے انچارج اہلکار نے ان دونوں زیر حراست اغوا کاروں سے وہیں موقع پر انتہائی سختی سے ابتدائی تفتیش شروع کر دی، جس کے دوران ان مجرموں نے چند ہی منٹوں میں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک بین الصوبائی انسانی سمگلنگ اور اغوا برائے تاوان کے گروہ کے اہم کارندے ہیں، اور اس گنگی بحری لڑکی کو کراچی کے کسی خفیہ راستے سے بذریعہ سمندر ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں سمگل کرنے کا مکمل ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی تسلیم کیا کہ روڑی اسٹیشن پر جب وہ اسے زبردستی ڈرا دھمکا کر پچھلے ڈبے میں منتقل کر رہے تھے، اس لڑکی نے انتہائی چالاکی اور موقع پا کر وہ اخبار جان بوجھ کر اپنی سیٹ پر چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی مسافر اسے پہچان لے، اور یہ ان اغواکاروں کی سب سے بڑی اور مہلک غلطی تھی کہ انہوں نے اندھیرے اور جلدی میں اس اخبار پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ صبح کی پہلی اور روشن کرن کے ساتھ ہی ہماری ٹرین اپنے مقررہ وقت پر کراچی کے کینٹ اسٹیشن کے طویل پلیٹ فارم پر پہنچ کر رک گئی۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہلے سے ہی بھاری تعداد میں پولیس فورس، رینجرز کے جوان اور مختلف ٹی وی چینلز کے میڈیا کے لوگ اپنے کیمروں کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ ٹرین کے اندر موجود ریلوے پولیس کے انچارج نے رات کے وقت ہی اپنے وائرلیس سسٹم پر اعلیٰ حکام کو اس پوری کارروائی اور لڑکی کی بحفاظت بازیابی کی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ ٹرین کے مکمل طور پر رکتے ہی کراچی پولیس کے بھاری دستے نے ان دونوں اغواکاروں کو اپنی سخت ترین تحویل میں لے لیا، اور اس انتہائی بہادر اور صابر لڑکی کو اس کے بے چین اہل خانہ کے حوالے کرنے کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس لڑکی کے بوڑھے والدین، جو اپنی اکلوتی بیٹی کی گمشدگی کے بعد سے مسلسل ایک شدید ترین ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھے، اپنی لاڈلی بیٹی کو اتنے دنوں بعد بالکل زندہ اور سلامت اپنے سامنے دیکھ کر خوشی اور جذبات سے مکمل طور پر نہال ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں شکر گزاری کے بے شمار آنسو لیے میرا بار بار شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مجھے انعام کی وہ بھاری بھرکم اور کروڑوں روپے کی رقم دینے کی انتہائی پرزور پیشکش کی، جس کا اعلان انہوں نے تمام بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر کیا تھا، لیکن میں نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی اس پیشکش کو یہ کہہ کر شائستگی سے ٹھکرا دیا کہ میں نے رات کے اس اندھیرے میں جو کچھ بھی کیا وہ محض ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے میرا اولین اور اخلاقی فرض تھا، اور کسی کی جان اور عزت بچانے کا صلہ دنیا کے کسی بھی مال و دولت یا پیسوں میں ہرگز نہیں تولا جا سکتا۔ اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ یہ لڑکی اب اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل محفوظ ہے۔ وہ طویل رات اور وہ تھکا دینے والا پر خطر سفر میری زندگی کا ایک ایسا روشن اور ناقابل فراموش حصہ بن چکے تھے جس نے مجھے انسانی ہمدردی، فرض شناسی اور بے خوف ہمت کا ایک نیا اور انوکھا سبق سکھایا تھا۔
दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।